کہ جہاں تک صورتحال کا تعلق ہے پورے اس ریجن کی، جموں کشمیر لداخ کی، میرے خیال میں اس میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ اگر کچھ بدلاؤ ہے تو ابتری کی طرف ہی ہے، بہتری کی طرف نہیں۔ اور ابھی تک سرکار نے کچھ کہا نہیں، ایسا کیا نہیں کچھ ایسا جس سے عوام کے اندر جو گہری ہوتی آ رہی مایوسی میں کچھ کمی آ سکے، ایسا ہوا نہیں۔ اور بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا، ہم نے پہلے بھی کہا، دہرایا کہ سرکار سے کسی راحت کی توقع رکھنا میرے خیال میں اب بعید از قیاس ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اس تاریخی حیثیت رکھنے والی ریاست کو انہوں نے کہا تھا اس کا درجہ بحال کر لیں گے، پارلیمنٹ میں کہا تھا، سڑک پر نہیں کہا تھا، اور ذمہ دار لوگوں نے، ہوم منسٹر نے کہا تھا، لیکن آج تک ابھی اسٹیٹ کی بحالی تو دور رہی۔ یہ ایک واحد خطہ ہے پورے ملک میں، ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے ہمارے سامنے جہاں اسمبلی نہیں ہے کسی ریجن کی، کسی یوٹی کی، کسی اسٹیٹ کی۔ 2018 سے لے کر آج تک 5 سال گزرے، جموں کشمیر نہ صرف یہ کہ اسپیشل پوزیشن کا خاتمہ ہوا، اسٹیٹ ہوڈ کا خاتمہ ہوا، اسے ڈاؤن گریڈ کیا گیا، بلکہ اس کے علاوہ جو روزمرہ معمول کی بات ہے اب چناؤ کرانا، وہ چناؤ بھی آج تک یہاں ہوئے نہیں۔ ایسا کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ سرکار جموں کشمیر کے بارے میں کچھ اور پلان، کچھ اور مقصد، کچھ اور ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ ایجنڈا ہے کیا؟ پہلے تو یہ گمان تھا لداخ کے لوگوں کو کہ شاید یوٹی ملے، ہمیں راحت ملے گی۔ آج وہ سڑکوں پر ہے۔ کشمیر کے لوگ ابھی سڑکوں پر آئے نہیں، لیکن لیہ کرگل کے لوگ دلی بھی پہنچ گئے اور وہاں بھی انہوں نے واویلا کیا، بھائی ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے، ہمیں اسمبلی چاہیے، ہمیں 6 شیڈول چاہیے، ہمیں لینڈ جابس کی پروٹیکشن چاہیے۔ اور جموں میں بھی انہوں نے ایک حصے میں یہ پھیلایا تھا جیسے کشمیر کی حکمرانی ہے، اب بدلاؤ آئے گا تو جموں کو ترقی ملے گی، جموں کے لوگوں کو راحت ملے گی، نوجوانوں کو جاب ملے گا۔ آج یہ حالت ہے کہ جموں میں ٹھیکیدار بھی باہر سے آتے ہیں، مائننگ کے جو ٹھیکیدار ہے وہ پوچھ لیجئے وہاں۔ اور ابھی جو دربار موگ کی وجہ سے کچھ چہل پہل ہوتی تھی سرمائی مہینوں میں وہاں، اور دکاندار کچھ خوش نظر آتے تھے، بازار میں کچھ خوشی ہوتی تھی، چمک ہوتی تھی، آج وہ چمک جموں میں بھی نہیں ہے، مایوسی ہے۔ ہاں وہاں ملا ہے شراب کی دکانیں زیادہ تعداد میں، وہ ہوا ہے، اور وہ ٹھیکیدار بھی، اور شاید اب یہ ہے کہ ان کو پینے والے بھی باہر سے ہی لانے چاہیے کہ وہ ہمارے جموں کشمیر کے۔ تو جہاں تک، اور پھر ابھی لینڈ کا ایشو آپ نے دیکھ لیا۔ ارے لینڈ کا ایشو ہم نے پہلے ہی پہل کی تھی 2020 میں، جب انہوں نے ڈیولپمنٹ ایکٹ میں ترمیم لائی تو ہم نے تبدیلی لا کر یہ پرانا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کاشتکار کو زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اس زمین سے جو اس کے قبضے میں سال ہر سال رہی ہے۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی جموں میں بھی ہوا اور یہاں بھی ہوا۔ تو ابھی جہاں تک سورا کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا، ابھی کووڈ تھا پورے ملک میں، شمشان گھاٹ میں بھی لکڑی نہیں تھی میتوں کو جلانے کے لیے، قبرستان نہیں تھا دفنانے کے لیے۔ اور لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھ لیں گے، جائزہ لیں گے، کووڈ کے وقت ہی جہاں بے گھر ہوئے لوگ، جہاں بے روزگار ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، لاشیں دفنانے کے لیے پیسہ نہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھر واپسی کے لیے کرایہ نہیں۔ لیکن اسی زمانے میں کچھ لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو، وہ بلینرز بن گئے، ارب پتی بن گئے، جبکہ عام لوگوں کے پاس کرایہ نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا۔ اور یہاں پر بھی جبکہ ضرورت ہے جموں کشمیر میں ہیلتھ سسٹم کو اور زیادہ بہتر بنایا جائے۔ کیسے بنایا جائے گا؟ کہ جو سرکار کے زیر تحویل ہسپتال ہے ان کو اور زیادہ اکوپ کیا جائے، مالی معاونت کی جائے، انہیں اور زیادہ فیسلٹیز مہیا کی جائے، اور زیادہ ڈاکٹر، اور زیادہ اسٹرکچر، جو انفراسٹرکچر بنایا جائے۔
और उसमें भी आप देख लीजिए जहाँ तक सोहरा का ताल्लुक़ है, ये इस चंडीगढ़ के बाद बल्कि चंडीगढ़ के हमपला रहा है ये इंस्टीट्यूट जब उसकी बुनियाद डाली गई तब जाकर हमें ये गुमान भी था और सही साबित भी हुआ कि एक और इंस्टीट्यूट यहाँ इस खित्ते में पंजाब हरियाणा इस इलाके में जम्मू कश्मीर में एक और इंस्टीट्यूट बना गरीबों के लिए। वहाँ गरीब जाते थे। यहाँ और भी अस्पताल हैं जहाँ इस वक्त इलाज बेचा जाता है। आपके पास पैसा है तब जाकर आप अंदर जा सकते हैं, आपके पास पैसा है तब जाकर आप सांस ले सकते हैं। पैसों में आप खरीदते हैं सांसें, पैसों में आप खरीदते हैं राहत। लेकिन जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर सोहरा, बहुत आसाइश मिली थी यहाँ के लोगों को तब से। चंडीगढ़ कुछ कम ही लोगों को जाना पड़ता था या एम्स जाना कम ही लोगों को जाना पड़ता था। यहाँ भी बेहतर सहूलियात रही है। हत्ता कि मेरा मानना है कि उसके साथ भी वो सलूक रवा रखा नहीं गया जो उसके साथ रहना चाहिए था, उसे इक्विप करने के लिए, मॉडर्नाइज़ करने के लिए। शहर वाले जो ताजिर हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, जिन्होंने इलाज को भी एक पैसा कमाने का ज़रिया बना है, क्या पता क्या ख्याल है ये सरकार के पास। लेकिन मैं ये कहूँगा जो इन्होंने किया बहुत ही बुरा किया, अच्छा नहीं किया आम गरीब आबादी के लिए।